پیارے پیارے میٹھے میٹھے صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ سنیں گے کہ رحمت الہی حاصل کرنے کا یہ بہترین سبب ہے کہ ان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، جان نثاروں، جان قربان کرنے والوں، اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے والوں، پیارے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والوں، نبی پاک شہنشاہ الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلام سننے والی عظیم ہستیوں کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ تعالی مزید کلام سنیں گے۔ ان میں سے ہر ایک پر ہماری جان قربان، ہماری نسلیں قربان ہوں، ہمارے گھر والے، ہمارا مال، ہمارا گھر بار سب ان ہستیوں کے مبارک قدموں پر قربان ہوں جو ہستیاں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کرتی تھیں، جو ہستیاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تبسم کو دیکھ کر اپنی مبارک زندگیاں گزارتی تھیں، ان شان والوں، عظمت والوں، رفعت والوں، مقام اور مرتبہ والے عظیم صحابہ کرام کا ہم انشاءاللہ تعالی تذکرہ سنیں گے جن پر ہماری جانیں قربان۔ ابھی آج انتہائی اہم ترین موضوع پر بات ہوگی۔ عقائد اہل سنت میں ایک انتہائی اہم ترین عقیدہ وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سب کے سب اہل خیر، سب کے سب اہل خیر و صلاح تھے، عادل تھے، انصاف والے تھے، نیک ہستیاں تھیں، بلکہ نیکوں کے سردار ہیں۔ اور ہمارا موقف یہ ہے، یاد رکھیے گا، اہل سنت کا، کہ ان کا جب بھی ذکر کیا جائے، جب بھی کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو یاد رکھیے گا اہل سنت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہونا ہی یہ فرض ہے۔ خیر کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کے ساتھ، بلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، تعریفوں کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ کرنا یہ فرض ہے۔ اور یہاں پر ہم کشمیریوں کے لیے بالخصوص حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے مسلک العرفان، وہاں سے ایک نقطہ، ایک لائن جو ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہم کشمیری مسلمان بھی دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین الحمدللہ کیا تعلیمات دیتے تھے۔ بالکل من نوعاً وہی تعلیمات سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلیں گے نا تو گویا کہ نہیں بلکہ بالیقین ہم ہر ولی کے نقش قدم پر ہیں، ہر ولی کی تعلیمات اعلیٰ حضرت کے ذریعے، یوں سمجھے کہ یہ ایک ایسا در ہے کہ جب اس در سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا تھیں۔ اب حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا موقف دیکھیں کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اہل سنت صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں خاموش رہتے ہیں۔ وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ، یہ خاموش رہتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں؟ الا بخیر، یعنی صرف خیر کے سوا، بلائی کے سوا باقی کوئی تذکرہ نہیں کرتے۔ باقی تمام تذکروں سے اہل سنت و جماعت خاموش رہتے ہیں۔ کون سا تذکرہ کرتے ہیں؟ الا بخیر، صرف اور صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ اہل سنت و جماعت خیر کے ساتھ کرتے ہیں اور باقی تمام معاملات سے خاموش رہتے ہیں، کچھ بیان نہیں کرتے، صرف اور صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، پیارے ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھانے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے براہ راست مالا مال ہونے والے ہیں۔ اب اندازہ تو لگا لیں، وہ صحابہ کرام براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے مشرف ہوئے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہم کاش اس بات کو سمجھ جائیں۔ آج یہاں پر اگر ہمیں کسی عالم دین کی صحبت چند لمحوں کے لیے بھی میسر ہو جائے نا، پوری زندگی فخر رہتا ہے کہ میں فلاں عالم کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ آپ اندازہ لگا لیں پیارے اسماعیل، آپ سبھی الحمدللہ سنی سے عقیدہ سن رہے ہیں، ذرا آپ اندازہ لگا لیں کسی پیر کامل کی صحبت میں آپ 10 منٹ کے لیے بیٹھیں، کسی مشہور مبلغ مقرر کے واعظ میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی شمولیت اختیار کر لینا، بھلے 10 منٹ شرکت ہو جائے، زندگی بھر فخر رہتا ہے کہ میں فلاں عالم کی تقریر میں گیا تھا، میں فلاں عالم کا بیان سننے گیا تھا۔ اللہ کے بندو اندازہ لگا لو کہ جن ہستیوں کے صدقے میں ہمارے عالم ہے، جن ہستیوں کے صدقے میں یہ پیر جس کو ہم پیر کامل سمجھتے ہیں، یہ پیر کامل بنے تو ان ہستیوں کے صدقے میں بنے۔ آپ اندازہ لگا لیں وہ ہستیاں جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اٹھائی ہو، بیان سنا ہو، کلام سنا ہو، تو ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کا اور ان کی مبارک زندگی کا کیا عالم ہوگا، ہماری عقلیں وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی ولی چاہے کتنے ہی مرتبے والا ہو، وہ کسی بھی صحابی رسول کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ واضح عقیدہ اہل سنت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ولی، خواہ وہ غوث ہوں یا قطب ہوں یا ابدال ہوں، یقیناً ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی صحابی رسول کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والی ہستیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ان ہستیوں نے ایمان کی حالت میں اٹھائی ہے، تو کیسے کوئی اس مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ اور یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب ہر ولی کی تعظیم کرنا مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ حدیث قدسی ہے، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس کے ساتھ رب تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے پیارے اسلام بھائیوں، کسی ایک ولی کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے تو رب تعالیٰ کا اعلان جنگ ہو۔ آپ اندازہ لگا لیں، ایک بندہ ہے، وہ کیا معاذ اللہ خدا کا مقابلہ کرے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی خدا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور امیر اہل سنت ہمارے جان ان پر قربان، انہوں نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ میں کیا ہوتا ہے، کہ جنگ میں جو مخالف ہوتے ہیں نا، ان کی سب سے عزیز چیز لے لی جاتی ہے، یہی کوشش ہوتی ہے نا جنگ میں۔ کیا ہوتا ہے، اور یہ سمجھایا کہ اگر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا معاذ اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی خدا کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا۔ اور عزیز چیز کیا ہے بندے کی؟ سب سے عزیز قیمتی چیز ایمان ہے، اور بیان کیا امیر علیہ سنت نے کہ ہو سکتا ہے کہ ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کا ایمان تباہ ہو جائے، اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، کفر پر خاتمہ ہو۔ اب یہ تو اللہ کے ولیوں کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگا لیں، اولیاء اللہ میں تو کوئی صحابی رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا نا۔ اب جو کوئی انسان کسی صحابی رسول، خواہ کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتا ہوگا، دشمنی رکھتا ہوگا، تو وہ کس درجے کے خسارے کے اندر ہے کہ جب ولی کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ خدا کا اعلان جنگ ہو، تو صحابی کے ساتھ بغض اور کینہ رکھنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ آپ ذرا اندازہ لگا لیں خود ہی۔ اب دیکھیں پیارے اسلام، میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت رکھنا، برا عقیدہ رکھنا، یہ بد مذہبی ہے، یعنی جو بھی اس جرم میں مبتلا ہوا وہ بد مذہب ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا نا۔ آپ کے سامنے کوئی سنی کہلاتا ہے، یہ لو جی میں سنی ہوں، میں فلاں ہوں، میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، لیکن پتہ چلا کہ بندہ کسی صحابی کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے، تو اس کا وہ بغض رکھنا، یاد رکھیے گا، اس کے لیے دائرہ اہل سنت سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بد عقیدہ رکھتا ہے، برا عقیدہ رکھتا ہے، وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہو گیا، گمراہ ہو گیا، بد مذہب ہو گیا اور جہنم کا مستحق ہو گیا۔
کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے. کسی بھی صحابی کے ساتھ بغض رکھنا گویا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنا ہے. اور یاد رکھیے گا ایسا شخص پکا پکا رافضی کہلاتا ہے. یہی بندہ ہے جسے رافضی کہا جاتا ہے. کون بندہ؟ جو کسی ایک صحابی رسول کے ساتھ بھی بد عقیدہ رکھے، سوء عقیدت رکھے، سوء ظن رکھے، وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے. وہ بھلے ہی چیخ چیخ کر پکارتا رہے میں سنی ہوں، مگر یاد رکھیے گا وہ سنی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کے ساتھ برا عقیدہ رکھا. یہاں تو کسی ولی کے ساتھ بھی برا عقیدہ اور ولی کے ساتھ بھی بد عقیدہ، بد ظن، دشمنی رکھتا، تب بھی اس کے ایمان کے لالے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے ساتھ بد عقیدہ رکھے گا تو ایمان کے لالے نہیں پڑیں گے، عبادتیں منہ پہ نہیں ماری جائیں گی. ایسا بندہ چیخ چیخ کے کہتا رہے میں سنی ہوں، وہ سنی ہے ہی نہیں. اب یہ ہم سنیت سے خارج نہیں کر رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے اصول اس کو سنیت سے خارج کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سنیت سے خارج کرنے والے؟ ہم تو نہیں کرتے. ہم بس یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر تم کسی صحابی رسول کے خلاف بولو گے تو سنی نہیں رہو گے. اور ہم یہ اپنا فتویٰ نہیں لگا رہے ہوتے، ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ایسا شخص چاروں خلفاء کو مانے، اگرچہ ایسا شخص اپنے آپ کو سنی کہے. مثال کے طور پر اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ کیا آ جاتا ہے. یاد رکھیے گا اہل سنت کا ایک اور عقیدہ، عقائد الحمدللہ عقائد کلاس ہیں تو آپ کو عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے. اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سب کے سب یہ سب جنتی ہیں. تمام کے تمام صحابہ کرام یاد رکھیے گا سب کے سب یہ جنتی ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور وہ جو امیر اہل سنت کا نعرہ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یعنی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو یہ اہل سنت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. اور وہ کیسی ہستیاں ہیں یاد رکھیے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان جہنم کی بنا یعنی ہلکی سی آواز تک نہیں سنیں گے. ہمیشہ اپنی من مانتی عیشوں میں رہیں گے، مرادوں میں رہیں گے. محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ یاد رکھیے گا صحابہ کرام کو غمگین نہیں کرے گی. اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کا نہ کچھ خوف ہوگا، اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہوگا، نہ کچھ غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اندازہ لگا لیں کہ وہ ہستیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہوں تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. ان کا تو مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے. اور قرآن پاک کا یہ سب مضمون ہے. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں یاد رکھیے گا قرآن پاک میں سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دو قسمیں بیان فرمائی. ٹھیک ہے، یہ بیان اب انتہائی اہم ہونے لگا ہے، اس پر انتہائی توجہ فرمائیے گا. بہت سارے آج کل پچھلے دنوں بھی غالباً سننے میں اس طرح محسوس ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان پر کچھ، میں یہی کہوں کہ کچھ کتے بھونک رہے ہیں، دوزخ کے کچھ کتے بھونک رہے ہیں. اب اس کے حوالے سے چند یہاں پہ جوابات پیش کیے جا رہے ہیں، آپ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا. یاد رکھیے گا اہل سنت کا ایک اور عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نہ تو وہ انبیاء تھے اور نہ ہی فرشتے تھے. سیدھی سی بات ہے نا کہ کوئی صحابی نبی تو نہیں تھا نا، ظاہر سی بات ہے. کوئی اگر کسی صحابی کو نبی قرار دے تو یہ تو واضح کفر ہو جائے گا. تو صحابی نبی نہیں تھے اور نہ ہی صحابی رسول جو ہے یہ فرشتے تھے، ملائکہ بھی نہیں تھے نا. ہو گیا کلیئر؟ اور انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے اولیاء یہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے تھے. اب یاد رکھیے گا ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض سے لغزشیں ہوئی، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں ان میں سے کسی کی بات پر گرفت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کوئی اپنی زبان دراز کرے، بکواس کرے، فلاں صحابی رسول نے ایسا کیا ایسا کیا، خدا کے بندے عقل کھو بیٹھا ہے، مت ماری گئی ہے، کن ہستیوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے، کن ہستیوں کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ نہ یہ بندہ ان کے دور میں موجود تھا، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ تواریخ آج کل جو بیان کی جاتی ہے، بہت ساری تواریخ کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا، ملاوٹ کی گئی، اور نہ اسے یہ عقیدہ بنیادی اصول معلوم ہے کہ تواریخ کی کتابوں کی بنا پر بنیادی عقائد نہیں ٹل سکتے، بنیادی عقائد پر زد نہیں پڑتی۔ اللہ کے بندے، ایک سائیڈ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، قرآن اور حدیث ہے، ایک سائیڈ میں تواریخ ہے۔ تواریخ میں آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کوئی ایسا جملہ پڑھتے ہیں، آپ کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کے مقابل آپ دیکھیے تو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح روشن ہدایت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ جنتی ہیں، یہ دوزخ کی بھنک بھی نہ سنیں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ بلائی کا وعدہ فرما لیا، حسنہ کا وعدہ فرما لیا، جنت کا وعدہ فرما لیا، یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ایسے واضح قرآن و حدیث کے فضائل، ذکر، ان کے بارے میں روشن ہدایت موجود ہیں۔ یہ سب چھوڑ کے بندہ کسی بد مذہب کا، بد عقیدے کا بیان سن کر صحابی رسول کے بارے میں متذبذب ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے کیا آپ لوگوں کا؟ اب اندازہ لگا لیں لوگوں کی حالت کہاں پہنچی ہے۔ قرآن و حدیث واضح ہیں۔ اب قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ اللہ نے سورہ حدید کے اندر صحابہ کرام کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ ایک تو وہ قسم ہے جو مؤمنین قبل فتح مکہ تھے، یعنی جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور دوسری وہ قسم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ فرمایا اس کے بعد ایمان لائے۔ تو یہ دو قسمیں بیان فرمائی، اور دو قسموں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، یہ سب کے سب چاہے پہلے ایمان لانے والے ہیں یا بعد میں لانے والے ہیں، اللہ جنت کو پیدا فرمانے والا، سب کچھ جاننے والا، خالق و مالک عز و جل فرما رہا ہے کہ ان سب ہستیوں کے ساتھ رب نے بلائی کا، جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اللہ کے بندو قرآن کے لفظ پہ غور کرو۔ اگر رب تعالیٰ یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ وعدہ کا، وعدہ، اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ مجھے بتائیے، رب تعالیٰ کوئی حکم فرمائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، کیا اس میں بھی کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں بھی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اور جب رب تعالیٰ وعدہ کرے تو اس میں کون شک و شبہ کر سکتا ہے؟ اب ذرا اندازہ لگا لینا اللہ ارشاد کیا فرما رہا ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنى، ان سب صحابہ کے ساتھ رب تعالیٰ نے بلائی کا، جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے تمام اعمال مبارکہ کو جان کر اس کے باوجود ارشاد فرمایا کہ ان سب سے ہم نے جنت بے عذاب کا، کرامت و ثواب کا وعدہ فرما لیا۔ ایک تو رب کا فرمانا ہے وہ بھی حق ہے، اس میں بھی کوئی ظاہر سی بات ہے، انک لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ بے شک جھوٹ سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے تو بے شک وہ ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اب اندازہ لگا لیں جب رب تعالیٰ وعدہ فرما لے تو پھر آپ ان صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ تو دیکھیں کہ ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جن ہستیوں کے بارے میں خدا وعدہ فرمائے کہ میں نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے بندو، وہ لوگ جو صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، تم لوگوں کے بارے میں کون سی حدیث ہے، تم لوگوں کے بارے میں کون سی قرآن کی آیت ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ تو اپنی دیکھ، اپنے ایمان کا خاتمہ دیکھ، تو ایمان پر مرے گا بھی نہیں مرے گا۔ تو یہ سوچ کہیں تو دوزخ کے گڑھے میں نہ جا گرے، تو کہیں یہ سوچ کہیں تو دوزخ کی گہرائی میں تو ہی نہ جا پڑا ہو۔ تو اپنا سوچنا، تو ان ہستیوں پر کیوں بھونک رہا ہے جن کے بارے میں جنت کا بھی وعدہ ہو گیا ہے؟ یار وہ تو جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تجھے اپنا ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے، مرنے کا پتہ نہیں ہے، خاتمہ بالخیر کا پتہ نہیں ہے،
دوزخ میں جائے گا جنت میں جائے گا یہ تجھے پتہ نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو صحابی رسول پہ بھونکے وہ تو دوزخ میں ہی جائے گا. یہ میں ایک اور سمجھانے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ورنہ تو ظاہر سی بات ہے پتہ ہی ہے کہ جو صحابی رسول کی گستاخی کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے. سمجھانے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تیرا خاتمہ ہوگا کہ کیسا، ایمان پر مرے گا کہ نہیں مرے گا. تو ان ہستیوں کے بارے میں کیسے بھونک رہا ہے جن کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن میں فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے بارے میں خدا وعدہ کرے کہ ان کے ساتھ بلائی کا وعدہ فرما لیا. اور ایک فضیلت نہیں ہے، کئی فضائل صحابہ کرام کے موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ کے بندو، صحابہ کرام تو ہدایت کے ماہپارے ہیں، ستارے ہیں. یہ اقتدا کرنے والا ہدایت یافتہ ہو جائے گا تو خود یہ کیسی ہدایت پر ہوں گے. کبھی اندازہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی گہرائی کیا آپ کو کہہ رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک مبارک لفظ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ہمارے عقیدے کی کیسی حفاظت کر رہا ہے. اس کے باوجود، اتنی روشن واضح تعلیمات ہونے کے باوجود بعض لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، صحابی رسول پہ بھونک رہے ہیں. جن ہستیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ کے بندو، جن ہستیوں کی اقتدا کرنے کی برکت سے ہم ہدایت پا جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں، جن ہستیوں کو فالو کرتے کرتے ہم جنت کے راستے پہ چل پڑیں، ان ہستیوں کا خود ہدایت پر ہونا کیسا واضح ہے، ان کی خود ہدایت کا عالم کیا ہوگا. جن ہستیوں کے پیچھے چلتے چلتے، جن کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے، خود ان کا جنت میں مقام اور مرتبہ کیسا ہوگا. اور لوگ چلیں گے صحابہ کرام پر بھونکنے. یار عقل میں کہوں گا عقل ہے ہی نہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا گٹر بھی اس بندے کے دماغ سے بہتر ہے جو دماغ صحابی رسول کے بارے میں گندا سوچے. آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنی گہری بات امیر اہل سنت نے کی اور ہمیں کتنا سمجھ آ جانا چاہیے. اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لو ورنہ آج کے دور میں بھٹک جاؤ گے. بہت چانسز ہیں گمراہ ہونے کے. اور ظاہر سی بات ہے ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک اعلیٰ ہستی، بلند مرتبہ والی ہستی حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو یاد رکھیے گا ایسے عظمت والے صحابی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وحی تھے. وحی نازل ہوتی تھی، کئی صحابہ کرام لکھتے تھے، اور ان میں سے ایک ہستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صحابی رسول ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمانی دیکھا ہے، صحبت اٹھائی ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کاتب بنایا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے اتنا قریب رکھیں، جنہیں کاتب وحی بنائے، معاذ اللہ ان پر بھی لوگ بھونکتے ہیں یار. اور ایسا بھونکتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ جنت انہوں نے پیدا کی ہے اور یہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، وہ نہیں جائے گا، میں بھی جاؤں گا، میں تو پہلی سب میں جاؤں گا، بلکہ میں تو لیڈ کروں گا اور باقی پیچھے لوگ ہوں گے میرے، اور بس میں فلاں کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. ایسے لوگ جنت اور دوزخ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. معاذ اللہ یہ کیسا وقت آ گیا یار، آپ اندازہ لگا لیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھونک رہے ہوں گے دوزخ کا ایندھن بنیں گے بروز قیامت، دوزخ میں جائیں گے بدبخت لوگ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایسے کامنٹس، ایسے لوگ کلام کر رہے ہیں. بعضوں نے تو معاذ اللہ جہنم کی طرف نسبت کر دی. کس صحابی رسول کی؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا مجتہد ہونا خود صحیح بخاری کی حدیث میں واضح بیان ہے. اور اہل بیت اطہار میں سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح خود ارشاد فرمایا انہ فقیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ صحیح بخاری کے اندر یوں سمجھے ایک چیپٹر ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چیپٹر باندھا فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے فضائل کا چیپٹر باندھا. اس فضائل کے چیپٹر کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث لے کر آئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا
انہو فقیہن، یہ مجتہد ہیں، اصحاب ان کے بارے میں خاموش رہو، انہو فقیہن، یہ مجتہد ہیں۔ تو ان کا مجتہد ہونا تو صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کیا گیا، اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو مجھے کوئی عالم کہہ دے، آپ بتا دیں، ہم خوشی پھولنے سے ہمیں حافظ کہہ دے تو ہم تو یار 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ یار میں حافظ ہو گیا، میں عالم ہو گیا۔ اور پھر کوئی معتمد ہستی ہمیں عالم کہہ دے، جیسے مثال کے طور آپ سن رہے ہیں آپ کے پیر و مرشد امیر اہل سنت یا اعلیٰ حضرت یا جو بھی آپ کے پیر ہیں، وہ آپ کو کہہ دیں یہ جو ہے نا یہ عالم ہے، آپ بتائیے آپ کو کتنی خوشی ہوگی، آپ کتنا فخر محسوس کریں گے کہ یار میرے پیر پر میری ایسی نظر ہے۔ آپ کا پیر آپ کی تعریف کر دے کہ میرا یہ مرید حافظ قرآن ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو خود اہل بیت سے ہیں، یہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں اصحاب انہو فقیہن، وہ تو فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں اب حضرت امیر معاویہ کے مجتہد ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحیح بخاری ہے نا، اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں احادیث کی ہیں جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق واضح حدیثیں موجود ہیں، فضائل پر، ان کی فضیلت پر، اے اللہ ان کو ہادی بنا، مہدی بنا۔ یہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، رسول پاک یہ میں پیارے سنیوں توجہ سے سنیے گا، میں ایسی زبردست بات آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ کو قیامت تک کوئی متزلزل نہیں کر سکے گا اہل سنت کے عقیدے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کے بارے میں دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، کئی صحابہ کرام کے بارے میں، ان میں ایک ہستی کا نام حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ڈائریکٹ نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، اور دعائیں مختلف ارشاد فرمائی ہیں۔ انہیں بلاد میں تمکن عطا فرما، انہیں عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں، جب دل پہ بدبختی چھا جاتی ہے نا، بدبختی یعنی جسے دوزخ میں جانا ہوتا ہے، جس خبیث النفس کو دوزخ میں جانا ہوتا ہے، وہ جب اس طرح کی روایتیں پڑھتا ہے، یا مثال کے طور جیسے یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے کہ عذاب سے محفوظ رکھ، تو وہ پھر بونکتا ہے۔ تو ان کا کام یہی ہے۔ لیکن اب آپ اہل سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ذرا دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی مزہ نہ آئے تو کہیے گا۔ اللہ کے بندو، آپ کو پتہ ہے اس وقت کون سا دور چل رہا ہے؟ اس وقت وہ دور چل رہا ہے، آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ڈرتا بھی ہے نا بندہ، صحابی رسول کا بیان کر رہا ہوں، عذاب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بعض معاذ اللہ ان کو دوزخ کی طرف منسوب کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ دوزخ میں جائیں گے۔ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، معاذ اللہ، مجھے مجبوراً الفاظ کہنے پڑے۔ یہ دور چل رہا ہے۔ مجھے بتائیے اللہ کے بندو، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ان پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام کسی ہستی کے بارے میں فرمائیں کہ اے اللہ انہیں عذاب سے محفوظ رکھ، اس میں تو ہمارے لیے ہدایت ہے نا، اس میں تو ہمارے ایمان کا تحفظ ہو گیا نا، ہمارا ایمان بچا نا۔ کیوں؟ جب ہم دیکھیں گے، پہلے تو ظاہر سی بات ہے کلیئر مسائل ہیں کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، اس کے باوجود بھی جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، بعض لوگ معاذ اللہ دوزخ اور عذاب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو خاص دعا بھی ارشاد فرمائے، اے اللہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ مجھے بتائیے، جس ہستی کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں کہ اے اللہ انہیں عذاب سے محفوظ رکھ، کیا انہیں عذاب ہوگا؟ کوئی بدبخت ہوگا جو انہیں عذاب کی طرف منسوب کرے گا، جس ہستی کے بارے میں خاص عذاب سے محفوظ ہونے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے؟ آپ ذرا نکات کو سمجھیے نا، ورنہ کسی صحابی رسول کا عذاب نہیں ہوگا۔ بات کلیئر ہے نا، ظاہر سی بات ہے، عذاب کیسے ہوگا؟ صحابی رسول ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدارتے تھے یہ ہستیاں، جنت میں جائیں گے سبھی، ہر صحابی نبی جنتی، واضح تعلیمات ہے کہ ہر صحابی جنت میں جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات ہونے تھے، معاذ اللہ، بہت سارے لوگ آنے والے تھے جو بھونکنے والے تھے، بعض عذاب کی طرف نسبت کرنے والے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو ظاہر سی بات ہے
آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ آ گئے جو عذاب کا کہتے ہیں، جو دوزخ کا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے نبی نے یہ دعا ارشاد فرمائی، پہلے بھی فضائل موجود تھے، ہرگز عذاب نہیں ہونا تھا، ہرگز معاذ اللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ان کو پکڑ ہونی تھی، نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابی رسول ہیں، عذاب نہیں ہونا تھا، دوزخ نہیں ہونا تھا، کیونکہ صحابی نبی کے ہر صحابی کے بارے میں فضائل تو ملتے ہیں، لیکن اب جس صحابی کے بارے میں خاص فرمایا گیا کہ اللہ انہیں عذاب سے محفوظ فرما، عذاب سے بچا، تو خاص اسی صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، یہ رسول اللہ کی مخالفت نہیں تو کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ اگر کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں اس طرح کے کلام کیے جائیں تو بندے کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، ایسے کا اس نے تو دوزخ میں ہی جانا ہے اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے۔ لیکن اب جس ہستی کے بارے میں خاص دعائیں مصطفیٰ آ گئی تو ان کے جنت میں جانے میں کون سا شک رہ گیا، کون سا شبہ رہ گیا، مجھے بتائیے۔ اور میں آپ کو مزید ایک بات بتاتا ہوں، کمال ہے یار، اے اللہ انہیں ہادی بنا، ہدایت دینے والا، ہدایت کا سبب بنا، ہدایت والا بنا، ٹھیک ہے، ہادی بنا، مہدی بنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا ارشاد فرمائی، یہ بھی ایک دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں ہادی بنا، انہیں مہدی بنا۔ توجہ رکھیے، انہیں ہادی بنا، انہیں مہدی بنا۔ مجھے بتائیے، جن ہستی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے اللہ انہیں ہدایت یافتہ بنا، مجھے بتائیے ان کے ہدایت یافتہ ہونے میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے سوائے بدبخت انسان کے؟ اب یہ اعتراض ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نہیں کر رہا، لہٰذا پیارے اسلام بھائی یاد رکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عظیم درجے کے صحابی ہیں۔ ہاں یہ بالکل بے شک، اس میں شک نہیں ہے، جیسے کہ ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ خلفائے اربعہ سب سے افضل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک بلا شک و شبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت افضل ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں شروع کر دیں۔ جیسے میں آپ کو بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے نبی کی گستاخیاں شروع کر دیں، کیونکہ وہ بھی تو اپنا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، وہ بھی تو خدا کے نبی ہیں۔ اسی طرح میں نے مثال پیش کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ فرض ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ دیکھو یار یزید ان کا بیٹا تھا، تو یزید بیٹا تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کی صحابیت پر، ان کے مقام و مرتبے تک؟ یہ تو آج تک سمجھ نہیں آیا، یہ کون سا بدبخت اعتراض ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا وہ تو کافر تھا، قرآن کی واضح آیتیں موجود ہیں اس کے بارے میں، انہ لیس من اہلک۔ تو کیا معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کافر ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی فرق آئے گا؟ وہ تو مرسلین اولو العزم میں سے ہیں، یعنی 5 نبی ایسے ہیں جو تمام نبیوں سے افضل ہیں، ان کو مرسلین اولو العزم کہا جاتا ہے، ان میں ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ مجھے بتائیے اگر ان کے بیٹے کی وجہ سے ان کے مقام اور مرتبے اور نبوت میں فرق آ جاتا تو کیا وہ مرسلین اولو العزم میں ہوتے؟ بیٹا کوئی گناہ کر رہا ہے تو والد کا کیا قصور ہے؟ وہ تو والد کا مقام اور مرتبہ تو دیکھو، وہ والد کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی وہ بھی مسلمان نہیں تھی، تو کیا معاذ اللہ حضرت لوط علیہ السلام پر اعتراض کریں گے؟ عجیب دلائل لے کر آ جاتے ہیں۔ بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو، جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ان کی فضیلت پر کوئی باب ہی نہیں ہے، کوئی کتابوں میں چیپٹر ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، کذب بیانی ہے یار۔ فضائل بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، چیپٹر بھی باندھے گئے ہیں، بالکل واضح علماء کرام نے، اولیاء کرام نے، فقہا نے، محدثین نے واضح فضائل بیان کیے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے خلاف کلام کرتے ہیں، وہ دوزخ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، یہ تک ائمہ کرام نے ارشاد فرمایا۔ اور انہیں نظر نہیں آتا، جب بغض آنکھوں پہ چڑھ جائے تو پھر کیا نظر آتا ہے؟ پھر تو جو خوبصورت ہونا وہ بھی بدصورت دکھتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں حسد دل میں جم جائے نا، تو اگر وہ نیکی بھی کر رہا ہوتا نا تب بھی بدکاری نظر آتی ہے۔
یہ ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. اگر جس کا بغض آپ کے دل میں بیٹھ گیا، اگر وہ تہجد گزار بھی ہونا آپ کو تب بھی وہ چور نظر آتا ہے. یہ ہوتا ہے، بغض آگی ایسی ہے، حسد آگی ایسی ہے کہ جس سے بغض ہو جائے کبھی اس کی نہ تعریف برداشت ہوتی ہے، نہ کبھی اس کی کوئی خوبی نظر آتی ہے. اللہ بچائے کہ ہمارا معاذ اللہ کسی ولی یا صحابی کے ساتھ بغض پیدا ہو جائے. اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ تباہی ہے. کلام تو اس پر تفصیلی ہو سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یہاں پر آپ کو میں عرض کر دوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین کیا معاملات ہوئے. مشاجرات صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے اعتقاد الاحباب، اس کے صفحہ نمبر 135 پر بھی اس پر تفصیل بیان فرمائی ہے، جو اہل سنت کا موقف اس بارے میں ہے. اور اس کا خلاصہ کیا ہے، وہ حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرما دیا، وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ. ہم صحابہ کرام کے معاملات کے بارے میں نہیں پڑھتے، ان میں باتیں نہیں کرتے، بلکہ ان میں خاموش رہتے ہیں. ہاں ذکر کرتے ہیں تو الا بخیر، صرف اور صرف خیر کا ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی صحابی رسول کا ہم ذکر نہیں کرتے. تو صحابہ کرام کے معاملات میں پڑھنا، کلام کرنا، یاد رکھیے گا یہ حرام حرام حرام، سخت حرام، اشد حرام ہے، ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ فضائل کیا آئے ہیں، مقام اور مرتبہ کیا بیان ہوا ہے. ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو بھی معاملہ ہوا، یاد رکھیے گا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شک و شبہ حق پر تھے، اس کا انکار نہیں کر رہا. اور بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بے شک بہت بڑا ہے، بہت فضیلت والا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مجتہد تھے، تو یاد رکھیے گا مجتہد سے ثواب اور خطا، درست فیصلہ اور خطا، یہ دونوں سرزد ہوتے ہیں. پھر خطا کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو خطا انادی ہوتی ہے، یہ تو مجتہد سے نہیں ہوتی. ایک ہوتے ہیں خطا اجتہادی، یہ مجتہد سے ہوتی ہے. اور یاد ہونا چاہیے کہ خطا اجتہادی پر عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اصلاً مواخذہ نہیں ہے، پکڑ ہی نہیں ہے، جو خطا اجتہادی مجتہد سے ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا حنفی شافعی کا مسئلہ جو ہے نا، بعض لوگ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، بعض لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی ہستی سے یہاں پر خطا اجتہادی واقع ہوئی ہے. بعض رفع دین کرتے ہیں، بعض نہیں کر رہے، تو کسی نہ کسی مجتہد سے خطا اجتہادی واقع ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگرچہ کسی سے خطا اجتہادی واقع ہوئی ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں اس پر پکڑ نہیں ہے. جب خدا پکڑ نہیں کر رہا ہے تو آپ اور میں ہوتے کون ہیں پکڑ کرنے والے؟ اور اسی قسم کی خطا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرزد ہوئی، کیونکہ وہ مجتہد تھے. ان کا مجتہد ہونا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں. تو مانے یا نہ مانے، تیرے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے ان کے مجتہد ہونے پر؟ صحیح بخاری گواہ ہے، تو نہیں مانے گا تو ہوتا کون ہے؟ تو اپنا ایمان دیکھ، اپنی آخرت سنبھال. وہ تو مجتہد تھے، اور مجتہد کے بارے میں واضح آپ کتاب میں پڑھیں گے کہ خطا ہو سکتی ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں، خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، لیکن خطا اجتہادی پر مواخذہ نہیں ہوتا. پھر احکام دنیاوی، اس کی مطلب دنیاوی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں خطا اجتہادی کی. ایک تو خطا مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو کچھ نہیں بولا جاتا، جیسے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے، تو یہ اس طرح کی خطا ہوتی ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا دین میں. اور دوسری خطا ہوتی ہے خطا منکر، کہ اس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا، یعنی اس کو روکا جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا پکڑ اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ کرنے کی وجہ سے فلاں دوزخی ہو گیا، فلاں جہنمی ہو گیا. اللہ کے بندوں مجتہد کا بیان کر رہے ہو، یہاں تو مجتہد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ بھی ہیں، وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب سے بچا. تو پتہ چلا کہ عذاب تو ہو ہی نہیں سکتا، تو کیسے کہہ سکتا ہے معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے، عذاب ہو سکتا؟ تو حضور کے مخالف کھڑا ہوتا ہے. جنت میں تو بھیجنے والا ہے کہ خدا بھیجنے والا ہے؟ جب خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا، تو جن کے بارے میں حضور کی دعا آ گئی تو ان کے ہدایت یافتہ میں ہونے میں کون سا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحابی رسول اللہ تعالیٰ نے بنا، تو کیوں بھونکتا ہے؟ تجھے کیا مروڑ اور پریشانی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم کسی صحابی رسول کی گستاخیاں شروع کر دو.
اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت صراط مستقیم پہ ہے، سیدھے راستے پر ہے، نہ افراد کرتے ہیں نہ تفرید کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ وہی مقام اور مرتبہ وہی بیان کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، جو شرع میں ثابت ہوئے ہیں، جو قرآن و حدیث سے جس ہستی کے بارے میں جو کچھ ثابت ہوا، اہل سنت وہی بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کو خدا قرار دیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی کر رہے ہیں، تو کیا مطلب اس کو جائز قرار دیں گے؟ یہ نہیں، چلو محبت میں کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ محبت میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے خدا بنا ڈالا، تو کیا وہ کافر نہیں ہوں گے؟ ان کی وہ محبت کیا جائز قرار ہوگی؟ کوئی کہتا ہے یار محبت میں کہہ رہا ہے تو محبت میں، اگر آپ کو کہہ دینا کوئی یار محبت میں کہہ دیا تو کچھ نہیں ہوتا، محبت کا غلبہ ہو گیا تھا، ایسے محبت کے غلبے پہ تو قرآن و حدیث کی لعنت ہے۔ کون سا محبت کا غلبہ؟ جو کسی بندے کو جو کسی بندے کو خدا قرار دے، خدا سے اعلیٰ قرار دے، تو ایسی محبت، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ دین کے ساتھ بغض ہے، دشمنی ہے، اور اس ہستی پر الزام تراشی ہے۔ مجھے بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگوں نے خدا قرار دیا، بعض لوگوں نے ابن اللہ کہہ دیا کہ خود تو خدا کے بیٹے ہیں، تو کیا ان کی وہ محبت لائق تعظیم ہے؟ انعام دیا جائے گا کہ دیکھو کتنی محبت کریں عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا؟ یار یہ تو قطعی لوگ جنتی ہیں، بالکل جنت میں جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو خدا کے بیٹا قرار دیا۔ اللہ نے ایسی محبت کی اجازت دی ہے؟ نہیں، کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ خدا کے برابر قرار دینا۔ تو اسی طرح بعض ہم نے کلام دیکھے یار، ہم نے کلام دیکھے ہیں سینڈ کیے بعضوں نے، معاذ اللہ، ڈائریکٹ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ان پر ہماری جان قربان، ہماری نسل قربان۔ ہم نے الحمدللہ کل ان کے فضائل پر بیان کیا۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ اہل سنت و جماعت کسی صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی اگر خدا کے برابر قرار دے تو اس کو تو روکیں گے نا کہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نبیوں سے بعض لوگ افضل قرار دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسا بھی تو نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کل الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے فضائل پر بیان کیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے دور میں بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان، ہمارے والدین قربان، اللہ پاک حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے، ان کے صدقے میں ہمیں جنت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان کی نظر کرم عطا فرمائے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قدموں پر ہمیں قربان ہونے کی سعادت بخشے، اللہ پاک ان کے صدقے میں ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آڑ میں لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ان کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان کو سامنے رکھتے اور صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی سنا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل کہہ رہا ہے، میں اسے مفتری کی سزا دوں گا۔ مفتری یعنی جو افتراء کرتا ہے، میں اسے سزا دوں گا۔ یہ تو ان کی قلب اطہر پہ تکلیف ہے نا، یہ تو انہیں پسند نہیں ہے نا، تو کیسے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتے ہیں؟ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو ہی تو وہ راضی ہوں گے، نظر کرم فرمائیں گے، نظر رحمت فرمائیں گے، اور وہ نظر کرم فرما دیں تو خدا کی قسم بندہ ولایت کے اعلیٰ منصب پر پہنچ جائے کہ شاہ ولایت ہیں، انہی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ انہوں نے کب فرمایا تھا مجھے خدا قرار دو، مجھے نبیوں سے افضل قرار دو؟ انہوں نے کب فرمایا تھا کہ مجھے حضرات شیخین کریمین سے افضل قرار دو؟ انہوں نے کب فرمایا تھا کہ میری وجہ سے کسی صحابی رسول کی تنقیص کرو، توہین کرو؟ ایسا تو کبھی انہوں نے تعلیمات نہیں دی ہیں۔ ان کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہو تو ان کو تکلیف نہیں دے رہے ہو آپ؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اہل سنت و جماعت کی محبت الحمدللہ قرآن و حدیث کے تابع رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم محبت میں غلو کر کے کسی کو خدا قرار دیں، کسی کو نبیوں سے افضل قرار دیں، کسی اعلیٰ ہستی کی توہینیں شروع کر دیں، برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ یہ تو ہے ہی نہیں اہل سنت کا طریقہ، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس کا۔ تو لہٰذا پیارے اسلام بھائیو یاد رکھیے گا، الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیوں ہم چرچا کرتے ہیں؟ آپ بتائیے کیوں بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ نچوڑ بیان کیا اعلیٰ حضرت نے. آپ جب ان کی کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، ایسے تھوڑی کوئی کسی کو پتہ چلے گا. آپ نچوڑ پڑھیں گے تو کئی ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے ایسا فرمایا، فلاں نے ایسا فرمایا، اور اہل سنت کا عقیدہ ثابت کر دیتے ہیں، مخالفین کا رد کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سب کے سب جنتی ہیں. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سب کے سب اہل خیر و صلاح تھے، سب کے سب ایسی ہستیاں ہیں کہ جو جنت، بلکہ ان کے صدقے میں جنت، جو بھی جنت میں جائے گا ان کے صدقے میں جائے گا. سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال ہیں. اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل 4 یار ہیں، اور ان 4 یار میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اہل سنت کا ہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت درجے افضل ہیں. بے شمار فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مراتب میں بے شمار فرق ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کا فرق مراتب بے شمار. آگے ارشاد فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار، حق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. حق پر وہی ہیں جو ان کا معاملہ ہوا تھا، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حق ہے. لیکن پھر دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا بیان کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. فرما رہے ہیں کہ مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، حق اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے شک ہے، بے شک بے شمار فضیلتیں رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار ہے. کیونکہ رسول اللہ کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تان ان پر بھی کار فجار، اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان و تشنی کرتا ہے وہ بھی فاجروں میں سے ہے، بد مذہبوں میں سے ہے، گمراہوں میں سے ہے. اہل سنت کا یہ کلیئر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے عقیدہ بیان کر دیا، اور حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ نے واضح فرما دیا وَنَكُونُ صحابہ اللہ بخیر. مجھے بتائیے کیا یہاں پر اگر لکھنا ہی تھا، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ کسی کو شک کچھ ہوتا ہے. بہرحال نقطہ عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ معاویہ. ٹھیک ہے، یہ آپ بڑا جواب یاد رکھیے گا. جیسے فرمایا نا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ معاویہ، لیکن ہاں معاویہ کے پیچھے نہیں چلنا. قرآن پاک میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ معاویہ، نہیں، حضرت معاویہ کے ساتھ وعدہ حسنہ نہیں ہے، بس ان کا تذکرہ مت کرو. جیسا کہ بعض لوگ نے یہ تک کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ مت کرو. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ تذکرہ کیوں کر رہے ہو، کیوں نعرے لگا رہے ہو، کیوں مسجد بنا رہے ہو. تو یہ تو کہیں نہیں آیا نا. جب کہیں نہیں آیا تو ہم کیوں نہیں تذکرہ کریں گے. بہرحال صحابہ کرام علیہ حجرات میں ان کے آپس کے مسائل میں ہمیں پڑھنا حرام اور حرام ہے. ہمیں قرآن و حدیث کے دلائل دیکھنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے.